السلام علیکم ناظرین، 9 مئی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مختلف پارٹیز کا اس کے اوپر اعتراض بھی آ رہا ہے، کیا تمام پارٹیز کو ایک جیسی جو ہے وہ انوائرمنٹ، ایک جیسا ایکسیس جو ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی کہ اوور آل لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اس پہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس سے یہ پتہ چلا ہے، مطلب اس پیش رفت سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 9 مئی کے حوالے سے کیا سٹینس برقرار رہے گا، یعنی کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہے اس کا کیا سٹینس ہے، اور جو شاید طاقتور حلقے ہیں ان کا کیا موڈ ہے اس وقت، ان کی کیا اپروچ ہے، یا وہ 9 مئی کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں یا کس طرف کو جا سکتی ہیں۔ ابھی تک کم سے کم یہ امپریشن بالکل کلیئر ہے کہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا پی ٹی آئی کو، اور یہ ریلیف کیوں نہیں ملے گا اس کی جو چند وجوہات سامنے آئی ہیں وہ ایک پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جرنلسٹ کی میٹنگ تھی، میں بھی اس میں شامل تھا۔ یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی اور اس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر بات ہوئی، اس میں چائنا کا وزٹ بھی شامل تھا ان کا، اس میں بے شمار اور موضوعات، مثلا فلسطین ہے یا انڈیا ہے یا ارشد شریف صاحب ہیں ان کے قتل کے حوالے سے، اور رشین پریزیڈنٹ سے جو ملاقات ہوئی، یا چین کا ان کا دورہ کیسا رہا، کتنے ایگریمنٹ سائن ہوئے، اور خاص کر جو اس میں ڈسکشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل افیئرز ہیں، یعنی کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، کس طرف کو چیزیں جا رہی ہیں، الیکشن کب ہوں گے، اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تمام پارٹیز کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو الیکشن کے حوالے سے تو پرائم منسٹر جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جناب میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں یا بہت جلد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی۔ اب یہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہیں اور ان کی بات میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ بندہ یقین نہ کرے، تو ان کی بات پہ اگر یقین کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ موسٹ پروبیبلی جنوری کے آخر میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اب جب الیکشن ہو جائیں گے یا الیکشن ہونے کی بالکل یعنی کہ پریپریشن شروع ہو جائے گی اور فائنلی یہ مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، تو جو سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کیا تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، اور کیا تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا نہیں ملے گی، عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا پی ٹی آئی کا آئندہ الیکشنز میں کتنا رول ہوگا یا کتنی ان کو اجازت ہوگی، کہ ان کے لیے کیا ماحول ہوگا۔ اس تمام چیز کے اوپر جب پرائم منسٹر صاحب سے یعنی کہ بات ہوئی تو جو چیز سب سے سامنے ابھر کر آئی اور جس نے یہ بتایا کہ اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں ان کا کیا موڈ ہے، کیا مزاج ہے، ایک بات تو بالکل کلیئر تھی کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر کوئی ریلیف، کوئی آپ کہہ لیں کہ کسی قسم کی جو آسائش ہے یا آرام ہے یا کوئی ایسا ان کو کوئی بھول جانے والی بات نہیں ہے کہ جناب چلیں جی جو ہو گیا سو ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر دیتا ہوں، انہوں نے 2-4 باتیں بڑی سگنیفیکنٹ کہی ہیں جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ بیسیکلی اس وقت گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ انٹرم گورنمنٹ آ گئی ہے تو جو ہوا سو ہوا، اس کو بھول جائیں، اور جو بھی آگ شاگ لگاتے رہے ہیں، جنہوں نے بھی کوئی جلاؤ گراؤ کیا ہے، ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، ان کو پھر سے ایک لائسنس دے دیا جائے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ یو کے میں ہیں اور آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ جا کے آگ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میں اپنا ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہوں اور مجھے میرے حقوق دیے جائیں، اس کے بعد آپ یہ بھی ڈیمانڈ کریں گے جی میں نے تو جو آگ لگائی تھی وہ تو میرا حق تھا، میں تو جمہوری ایک ایکسرسائز میں انوالو تھا اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پھر اس کو کیسے رسپونڈ کیا جائے گا اور کیسے اس کو لوگ جو ہیں یعنی کہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں وہ پروسیکیوٹ کرتی ہیں اس شخص کو یا اس پارٹی کو یا اس گروہ کو۔ دوسری بات انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ کہی، انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کے لیے تو بڑی مخصوص جو ہے نا، مخصوص پارٹی کے لیے، انہوں نے نام نہیں لیا پی ٹی آئی کا، انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص پارٹی کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک سینٹیمنٹ ہے، ایک ہمدردی کا ایلیمنٹ ہے، لیکن اگر یہی کام پیپلز پارٹی کرتی، یہی کام پی ایم ایل این کرتی، یہی کام جے یو آئی ایف کرتی تو آپ لوگوں کا کیا مطلب وہ خیال ہوتا اس معاملے کے اوپر، آپ اس تمام چیز کو کیسے دیکھتے؟ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر جے یو آئی ایف اگر ایسا کچھ کرتی، وہ آگ لگاتی، وہ جلاؤ گھراؤ کرتی، وہ سویلین یا ملٹری انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کرتی، تو انہوں نے کہا یقیناً آپ نے ان کو ڈکلیئر کر دینا تھا کہ یہ مولوی ہیں، یہ ریڈیکلز ہیں، اور جناب ان کے اوپر جو ہے F-16 سے آپ بمباری کر دیں، اتنا انہوں نے مطلب سخت جملہ کہا۔
انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ مطلب انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا 9 مئی کا، لیکن ان کی تمام گفتگو اسی یعنی کہ تناظر میں تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی چلے جو ہو گیا سو ہو گیا اور انٹرم گورنمنٹ آ گئی تو اب آگے بڑھ جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس سے جو ہے نا وہ بالکل آپ کو اگر ون لائنر میں دوں تو وہ ایک لائن ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے لیے کوئی فی الحال معافی کا امکان نہیں ہے۔ اگر کوئی کمپرومائز ہے، کوئی ایسی چیز کہ چلیں جی کچھ ایسے کر لیتے ہیں ویسے کرتے ہیں، فی الحال ایسا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا، نہ انٹرم گورنمنٹ کا، نہ جو پیچھے طاقتور حلقے ہیں یا جن کی کوئی ملک میں چلتی ہے بات، ان کا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ یعنی کہ ابھی تک پی ٹی آئی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے خود بھی کہ جتنے لوگ پکڑے گئے ان کے بار بار اریسٹ ہونا یا جس قسم کی چیزیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس سے ایک ہی چیز ظاہر ہو رہی تھی اور وہ یہی ظاہر ہو رہی تھی کہ جناب ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، اور اسی چیز کو انڈورس کیا ہے انٹرم پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے، جو ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں بے شمار اور چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن میرے لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے پرومس کیا کہ ہم تمام پارٹیز کو کوشش کریں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں ایز پر دی گورنمنٹ سٹینڈرڈز، کیونکہ ہر کسی کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہم نہیں دے سکتے، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی۔ اور کوئی شخص اگر یہ کہے کہ وہ جمہوریت کا بھی چیمپئن ہے اور ساتھ میں وہ پارلیمنٹ کو بھی آگ لگا دے گا، کوئی یہ کہے کہ جی میں جمہوریت کا بھی چیمپئن کہلاؤں اور ساتھ میں پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی آگ لگا دوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں یعنی کہ ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں کر رہا ہو، ایک ہی وقت میں اس کی وہ دونوں آئیڈینٹیٹیز برقرار رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کوئی ریلیف فی الحال نہیں ہے، اور یہی تھا اس ملاقات کا ایک میسج جو میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر دوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔